بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولایت ٹی وی USA سے ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں محمد ثقلین۔ امریکی ریاست میشیگن میں عدالت کے باہر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بیرن کاؤنٹی کے شیرف پال بیلی نے پریس کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کی کہ فائرنگ میں شیرف کے 2 نائبین سمیت مسلح شخص ہلاک ہو گیا۔ امریکہ کا عراقی فورسز کی معاونت کے لیے مزید فوجی بھیجنے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک عراق میں داعش سے جنگ میں عراقی فورسز کی مدد کے لیے مزید 560 فوجی روانہ کرے گا۔ عراقی البدر تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہادی عامری نے عراق میں تازہ دم فوجی بھیجنے کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں کار دھماکہ، درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ امریکہ میں پولیس مخالف مظاہروں میں شدت، متعدد گرفتار۔ مینیسوٹا کے علاقے سینٹ پال میں رات بھر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں، جس کے باعث شہر کی مرکزی شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی۔ شمالی کوریا کی امریکہ کے دفاعی نظام کے خلاف دھمکی، جبکہ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا میں فوج کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں فوج کی جانب سے بے رحم جوابی کارروائی کی بات کہی گئی ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا امریکہ اور جنوبی کوریا کے خلاف اس طرح کی دھمکیاں اکثر دیتا رہتا ہے اور کشیدگی کے عروج کے زمانے میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے استعفے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر داخلہ تھریسا مے رواں ہفتے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی وزارت عظمیٰ کے لیے وزیر داخلہ تھریسا مے اور وزیر توانائی اینڈریو لیڈسم میں مقابلہ تھا۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ تھرڈ میزائل کی تنصیب امریکہ کے خلاف کارروائی بے رحمانہ ہوگی۔ امریکہ کا موقف ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے باعث یہ اقدام انتہائی ضروری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی چوتھے روز بھی جاری، 32 شہید۔ کرفیو کے باوجود شہید برہان کی نماز جنازہ میں لاکھوں کشمیریوں نے شرکت کی، جس سے قابض فوج آگ بگولا ہو گئی اور فائرنگ کرتے ہوئے پوری وادی کو نوجوان کشمیریوں کے خون میں رنگ دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کی شہادت پر بھارتی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی۔ سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی، جس سے 32 کشمیری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ برہان وانی سمیت معصوم لوگوں کی شہادت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جنوبی بحیرہ چین پر بین الاقوامی عدالت کا فیصلہ متوقع۔ بین الاقوامی خصوصی عدالت متنازع جنوبی بحیرہ چین پر چین کے دعوے کے خلاف فلپائن کی اپیل پر ایک طویل انتظار کے بعد فیصلہ سنانے والی ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت میں عراق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تعلیم کا شوق نیپال کے 68 سالہ معمر شخص کو اسکول لے آیا۔ درگا کامی نے محنت سے پرائمری جماعت کے تمام امتحانات پاس کیے، جس کے بعد وہ سیکنڈری جماعتوں تک پہنچے اور اب میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ یورپین چیمپئن پرتگال کا وطن واپسی پر والہانہ استقبال، سڑکوں پر شائقین کا سیلاب امڈ آیا۔ ہزاروں شائقین شہر کی سڑکوں پر ناچتے گاتے اور جھومتے رہے، ان کے ہاتھوں میں ملک کی پرچم بھی رہے۔ ماریا شراپووا کا ریو اولمپکس میں شرکت کا خواب بکھر گیا۔ کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے پابندی کے خلاف اپیل کی سماعت ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل۔ امریکی ریاست میشیگن میں عدالت کے باہر فائرنگ، 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بیرن کاؤنٹی کے شیرف پال بیلی نے پریس کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کی کہ فائرنگ میں شیرف کے 2 نائبین سمیت مسلح شخص ہلاک ہو گیا۔ میشیگن کے گورنر ریک سنائڈر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے فائرنگ کی تصدیق کی ہے۔ بیرن کاؤنٹی کے شیرف پال بیلی کے مطابق زخمی ہونے والے ڈپٹی شیرف اور ایک دوسرے شخص کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ پال بیلی نے اپنے ساتھیوں کی ہلاکت کو وحشت ناک قرار
دیا۔ فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے مسلح شخص ہلاک ہو گیا۔ حملہ آور کی شناخت اور فائرنگ کی وجہ کا علم نہیں ہو سکا۔ خیال رہے کہ مشیگن میں فائرنگ کا تازہ واقعہ ڈیلس میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں 5 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکہ کا عراقی فورسز کی معاونت کے لیے مزید فوجی بھیجنے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک عراق میں داعش سے جنگ میں عراقی فورسز کی مدد کے لیے مزید 560 فوجی روانہ کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے اپنے دورہ عراق کے دوران عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کے ساتھ ملاقات کی، جس میں داعش کے خلاف جاری فوجی کارروائی پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر امریکی وزیر دفاع نے اندیا دیا کہ امریکی فوج القیارہ فوجی بیس کو موصل شہر پر قبضے کی مہم میں استعمال کر سکتی ہے اور شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف جنگ میں معاونت کے لیے مزید 560 فوجی عراق بھیجے جائیں گے، جس میں انجینئرز، لاجسٹک اہلکاروں سمیت دیگر شامل ہیں، جو عراقی فوج کو ملک کے دوسرے بڑے شہر موصل کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے میں معاونت کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کا کہنا تھا کہ فوجی اہلکار بھیجنے کا مقصد داعش کے خلاف جنگ میں بغداد کی معاونت کرنا ہے، جبکہ فوجی دستوں کو جلد بغداد روانہ کیا جائے گا، جس کے بعد عراق میں امریکی فورسز کی تعداد 4647 ہو جائے گی۔ عراق کی البدر تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہادی عامری نے عراق میں تازہ دم فوجی بھیجے جانے کی مخالفت کی ہے۔ ہادی عامری نے 560 تازہ دم امریکی فوجی عراق بھیجے جانے کے امریکی وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم موصل کو آزاد کرانے کی کارروائی میں امریکی فوجیوں کی شرکت کے مخالف ہیں اور عراقی عوام نے جس طرح سے بیجی، فلوجہ اور القیارہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے، موصل کو بھی آزاد کرائیں گے۔ عامری نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکی فوج داعش کی جگہ لیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عراق اب داعش یا امریکہ کا ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے اس سے قبل وزیر اعظم حیدر العبادی کے ساتھ ملاقات میں کہا تھا کہ واشنگٹن 560 فوجیوں کو عراق روانہ کر رہا ہے تاکہ شہر موصل کو آزاد کرانے میں عراقی افواج کی مدد کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بان کی مون مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں شہید ہونے والے بے گناہ کشمیریوں کے قتل پر نہ صرف تشویش ہے بلکہ بان کی مون نے اس صورتحال کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں جاری کشیدگی پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے معصوم کشمیریوں کی شہادت پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ تحریک آزادی کے نوجوان کمانڈر برہان مظفر وارنی کی شہادت کے بعد شروع ہونے والی احتجاجی لہر کو دبانے کے لیے بھارتی فوج کی کارروائیوں میں شہادتوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ وادی میں کرفیو کا عالم ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں کار بم دھماکہ، درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ بغداد کے شمال مشرق سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع الراشدیہ نامی سبزی منڈی میں ایک کار بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 25 افراد جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے القرادہ کے علاقے میں بھی بم دھماکے کے نتیجے میں 290 سے زائد افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ واضح رہے کہ فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ہاتھوں مسلسل شکست کھانے کے بعد داعش دہشت گرد عناصر اب عام شہریوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ شام میں وزیر اعظم عماد خمیس کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ کابینہ کی حلف برداری کی تقریب میں صدر بشار الاسد بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم عماد خمیس کی کابینہ میں موجود وزیر خارجہ ولید المعلم اور وزیر دفاع جنرل فہد جاسم الفریج کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا گیا ہے۔ صدر بشار الاسد نے ملک میں پارلیمانی انتخابات کے بعد 22 جون کو سابق وزیر توانائی عماد خمیس کو نیا وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ شام میں پارلیمانی انتخابات رواں سال اپریل میں منعقد ہوئے تھے۔ امریکی ریاستوں مینیسوٹا اور لوزیانا میں پولیس کے ہاتھوں 2 سیاہ فام باشندوں کی ہلاکت کے خلاف جاری احتجاج ملک کے دیگر علاقوں تک پھیل گیا ہے۔ مینیسوٹا میں مظاہرین نے سڑکیں بلاک کرنے کے ساتھ پولیس پر پتھراؤ بھی کیا ہے، جبکہ دوسری جانب ریاست لوزیانا کے دارالحکومت بیٹن روگ میں سیاہ فام شہریوں کی بلیک پینتھر نامی پارٹی کے مسلح افراد اور پولیس کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ ملک میں جاری ان احتجاجی مظاہروں کے دوران پولیس نے سینکڑوں افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ بیشتر مظاہرے پرامن رہے ہیں۔ مینیسوٹا کے علاقے سینٹ پال میں رات بھر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں، جس کے باعث شہر کی مرکزی شاہراہ پر ٹریفک
ٹریفک کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی۔ سینٹ پال میں مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کے علاوہ آتش گیر مواد اور بوتلیں بھی پھینکی گئیں۔ لوزیانا کے دارالحکومت بیٹن روگ میں گزشتہ 5 روز سے جاری احتجاج میں شدت آتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے میزائل کے جدید دفاعی نظام کی تعیناتی پر رضامندی کے اعلان کے بعد شمالی کوریا نے اس کے خلاف طبعی رد عمل کی دھمکی دی ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس نظام صرف پیونگ جانگ کی جانب سے خطرے کے جواب کے لیے ہوگا، جبکہ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا میں فوج کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں فوج کی جانب سے بے رحم جوابی کارروائی کی بات کہی گئی ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا امریکہ اور جنوبی کوریا کے خلاف اس طرح کی دھمکیاں اکثر دیتا رہتا ہے اور کشیدگی کے عروج کے زمانے میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے جبکہ امریکہ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان پر پابندیاں عائد کیں تو پیونگ جانگ نے اسے جنگ کا کھلا اعلان قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بدھ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے، جس کے بعد وزیر داخلہ تھریسا مے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ برطانوی وزیر توانائی اینڈریا لیڈسم کی جانب سے برطانوی وزیر اعظم کی دور سے دستبرداری کا اعلان کرنے کے بعد برطانوی وزیر داخلہ تھریسا مے کو برطانیہ کی اگلی وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے، جس کے بعد موجودہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون بدھ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ڈیوڈ کیمرون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بدھ کو ہاؤس آف کامن میں سوال و جواب کے سیشن کے بعد وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی وزارت عظمیٰ کے لیے وزیر داخلہ تھریسا مے اور وزیر توانائی اینڈریا لیڈسم میں مقابلہ تھا، تاہم اینڈریا لیڈسم کی جانب سے اچانک دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ مارگریٹ تھریچر کے بعد وزیر داخلہ تھریسا مے برطانیہ کی دوسری خاتون وزیر اعظم ہوں گی۔ شمالی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا میں امریکی میزائل سسٹم تھاڈ کی تنصیب پر امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی بے رحمانہ ہوگی۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیول حکام نے بھی شمالی کوریا کی فوج کے اس انتباہ کی تصدیق کر دی ہے۔ اس کے مطابق پیونگ جانگ کی فوج نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ جیسے ہی اپنے قریبی حلیف جنوبی کوریا میں اپنے جدید ترین تھاڈ میزائل سسٹم کی تنصیب شروع کرے گا، اس امریکی اقدام کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ کا موقف ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے باعث یہ اقدام انتہائی ضروری ہے، تاہم نہ صرف شمالی کوریا بلکہ روس اور چین نے بھی امریکہ کے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ اس امریکی اعلان کے فوری بعد چین واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ جنوبی کوریا میں تھاڈ میزائل سسٹم کی تنصیب نہ صرف اس کی بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرناک ہوگی۔ روس نے بھی امریکی اعلان پر شدید اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی کوریا میں امریکہ کے تھاڈ میزائل سسٹم کی تنصیب سے پورا خطہ شدید عدم استحکام کا شکار ہو جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف احتجاج چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ قابض فوج کی فائرنگ سے شہید کشمیریوں کی تعداد 32 تک جا پہنچی ہے، جبکہ 400 زخمی ہیں، مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت پسند نوجوان برہان مظفر بانی کی شہادت نے آزادی کی جدوجہد میں نئی روح پھونک دی ہے۔ کرفیو کے باوجود شہید برہان کی نماز جنازہ میں لاکھوں کشمیریوں نے شرکت کی، جس سے قابض فوج آگ بگولا ہو گئی اور فائرنگ کرتے ہوئے پوری وادی کو نوجوان کشمیریوں کے خون میں رنگ دیا۔ کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے پوری وادی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس آج بھی بند ہے۔ حریت رہنماؤں نے کشمیر میں ہڑتال مزید 2 دن تک بڑھا دی ہے۔ انہوں نے بھارت اور کٹ پتلی حکومت کو قتل و غارت کا سلسلہ فوری روکنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ قابض فوج نے سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق، یاسین ملک اور دیگر حریت رہنماؤں کو 4 روز سے نظر بند کر رکھا ہے۔ ادھر نئی دلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کے قتل عام پر بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور بربریت کے خلاف پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے اور اس ضمن میں بھارتی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بھارتی ہائی کمشنر کو مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کی شہادت پر پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کیا اور احتجاجی مراسلہ بھی ان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی میں امن مظاہرین پر فائرنگ کی، جس سے 32 کشمیری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برہان وانی سمیت معصوم لوگوں کی شہادت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارتی فوج کی جارحیت کسی صورت قبول نہیں۔ بھارتی حکومت معصوم کشمیریوں کا قتل عام بند کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر طاقت کا استعمال ماورائے عدالت قتل کے مترادف ہے۔
جنوبی بحیرہ چین پر بین الاقوامی عدالت کا فیصلہ متوقع ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر ہیگ کی عدالت میں یہ مقدمہ فلپائن نے دائر کیا تھا، جس کا کہنا ہے کہ خطے میں چینی سرگرمی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ اس خصوصی عدالت کو تسلیم نہیں کرتا اور اسی لیے اس نے مقدمے میں فریق بننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس مقدمے کا فیصلہ ثالثی عدالت اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت سمندری قوانین جس پر دونوں ممالک دستخط کر چکے ہیں سنائے گی۔ یہ فیصلہ واجب العمل ہوگا، لیکن عدالت کے پاس اسے نافذ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تاہم نگرانی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے فلپائن کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کو تسلیم نہ کرنے سے چین کی ساکھ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فیصلہ چین کے خلاف آیا تو ہو سکتا ہے کہ چین جارحانہ رد عمل ظاہر کرے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں عراقی عوام کی مدد کرنے پر زور دیا ہے۔ پیر کے روز تہران میں سرکردہ عراقی رہنما اور سیاستدان سید عمار حکیم سے بات چیت کرتے ہوئے صدر حسن روحانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اہل بیت علیہم السلام کے روزوں کے دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراقی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایرانی صدر نے دہشت گردوں کے خلاف عراقی عوام اور حکومت کی حالیہ فتح کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے عراقی عوام کے درمیان اتحاد و یکجہتی کے قیام میں مراجعین کرام کے کردار کو سراہتے ہوئے سیاسی اور مذہبی دھڑوں کے درمیان اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایران اور عراق کے درمیان ہماگیر تعاون میں اضافے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تہران بغداد تعلقات کا فروغ دونوں ملکوں کے عوام اور خطے کے لیے سود مند ہے۔ تعلیم کا شوق نیپال کے 68 سالہ شخص کو اسکول لے آیا۔ نیپال کا 68 سالہ شہری جو 6 بچوں کا باپ اور 8 بچوں کا دادا ہے، ان پر کچھ عرصہ پہلے تعلیم حاصل کرنے کا جنون سوار ہوا، جس کے بعد انہوں نے اسکول میں داخلہ لے لیا جہاں وہ روزانہ باقاعدہ سے تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں۔ نیپال کے درگا کامی نامی شہری سیانگیا شہر کے مقامی اسکول میں 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں اور ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے۔ وہ لڑکپن سے ہی استاد بننا چاہتے تھے لیکن اسکول فیس نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ درگا کامی نے محنت سے پرائمری جماعت تک کے تمام امتحانات پاس کیے، جس کے بعد وہ سیکنڈری جماعتوں تک پہنچے اور اب میٹرک کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ درگا اپنے بڑھاپے کے باوجود بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جماعت میں ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ روزانہ اپنے چھوٹے ساتھیوں کے ہمراہ وقت پر اسکول پہنچتے ہیں۔ بچے ان کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں اور انہیں با کہہ کر بلاتے ہیں، جو نیپالی میں باپ کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے۔ گھر میں لوڈ شیڈنگ کے باوجود سبق یاد کرتے ہیں اور دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ درگا کے مطابق وہ ایسے لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں جو پیرانہ ساری میں بھی علم سے محبت رکھتے ہیں۔ وطن واپسی پر یورپین چیمپئن پرتگالی ٹیم کا والہانہ استقبال۔ یہ ان کے ملک کا پہلا انٹرنیشنل ٹائٹل ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو نے طیارے سے باہر آتے ہی ٹرافی لہرا کر ہم وطنوں کی خوشی کو دو چند کر دیا۔ اس سے قبل لسبن میں ٹیم کی فتح کے بعد سڑکوں پر شائقین کا سیلاب امڈ آیا۔ ہزاروں شائقین شہر کی سڑکوں پر ناچتے گاتے اور جھومتے رہے، ان کے ہاتھوں میں ملکی پرچم بھی رہے۔ لسبن آمد کے بعد پرتگالی کپتان رونالڈو ملکی صدر مارسیلو ریپلوڈی سوسا سے ملاقات کے لیے چلے گئے، جس کے بعد ٹیم کی تاریخی فتح پر لسبن میں پریڈ منعقد کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم نے خود کو یورپ کی بہترین ٹیم ثابت کر دکھایا ہے۔ ہم نے تمام مشکلات کے باوجود قابو پاتے ہوئے ٹرافی اپنے نام کی۔ اگرچہ فائنل میں رونالڈو بھی انجرڈ ہو کر گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے۔ گزشتہ دنوں فرانس سے منعقد فائنل میں پرتگال نے میزبان فرانس کو 1-0 سے شکست دی۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان 25واں باہمی مقابلہ تھا۔ 18 میں فرانس کامیاب رہا۔ اس تاریخی فتح کے ساتھ پرتگال کا اسکور 6 ہو گیا ہے، جبکہ ایک میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہوا ہے۔ فائنل کا واحد اور فیصلہ کن گول ایڈرڈ نے اضافی وقت کے دوسرے ہاف میں بنایا۔ ماریا شراپووا کا ریو اولمپکس میں شرکت کا خواب بکھر گیا۔ کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے پابندی کے خلاف اپیل کی سماعت ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ روسی ٹینس اسٹار ماریا شراپووا کا ومبلڈن کے بعد ریو اولمپکس میں شرکت کا خواب بھی بکھر گیا ہے۔ ڈوپنگ کیس میں ماریا کو 2 برس کی پابندی کا سامنا ہے، جس کے خلاف انہوں نے کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت میں اپیل دائر کر رکھی ہے۔ ان کی اپیل پر 18 جولائی کو فیصلہ متوقع تھا، تاہم گزشتہ روز عدالت نے کیس کی سماعت رواں برس ستمبر تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے کہ ریو اولمپکس اگست میں شیڈیول ہیں۔ ولایت نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ولایت ٹی وی USA۔